کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے۔ پورا دن غفلت میں گزار کر بھی سجدے کی توفیق مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کی مہلت مل جانا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا اسے بھول جانا، اس کا پھر بھی تمہیں یاد رکھنا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ سب کا ساتھ چھوڑ جانا لیکن پھر بھی دل کا مطمئن ہونا کہ اللہ ہے نا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ تمہارا گناہ کی حد کر دینا، اس کا محبت کی انتہا میں تمہیں معاف کر دینا، یہی تو اس کی محبت ہے۔ خوشی میں ہم اس سے ہی محسوس کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور غم میں ہمیں وہی یاد آتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، تو بھلا وہ کیسے وفا کر سکتا ہے؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا کی محبتوں نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو ازل سے تمہاری محبت کا منتظر رہا، تم راستوں میں بھٹک گئے اور وہ منزل پر کھڑا تمہاری راہ تکتا رہا، یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے گلہ کرتا ہے، اللہ سے بد دل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اصل وقت ہوتا ہے جس میں تم اپنے رب سے بہت قریب ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں مایوس دیکھ کے ہنستا ہے کہ میرا بندہ اس بات پہ پریشان ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے ہی سے معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ تم اپنے رب پہ کامل یقین رکھ کر دیکھو، وہ وہاں سے وسیلے بنائے گا، اللہ وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ تم اپنے مسئلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے بالکل ویسا ہی پاؤ گے اسے۔ اس سے اچھے کی امید تو لگاؤ، اس سے مانگو تو صحیح، اس پر یقین تو کرو، وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا تو دو بچھڑے ہوئے کو ملا سکتی ہے، دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے، دعا تو تمہاری تکلیفوں پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہیں جو پریشانی تکلیف میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے
کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، ارے وہ سحرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے، تو وہ کیسے آپ کی تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اللہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط اس کی ذات پہ یقین رکھنا۔ اسے پسند ہے ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا، دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو، صرف ہاتھ اٹھا لیا کرو اور رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جائے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، تو اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ اور جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے،
جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ من پسند چیز پانے کی چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں ہر چیز تمہارے مطابق ہونی ہوتی تو جو تم نے بہت سارے پلانز بنائے تھے کبھی فیل نہ ہوتے، کبھی ادھورے نہ رہتے۔ اس رات جو تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارے تکیے تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے اسٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکے تھے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کر لے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پرائے نہیں ہوتے، صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر دکھاتا ہے کہ دیکھ اپنے ارد گرد دائیں بائیں کون ہے تیرا میرے سوا، کدھر ہیں آج وہ سارے لوگ جن کے پیچھے تو مجھے بھلا بیٹھا تھا۔ میں ہی تیرا رب ہوں۔ مشکلیں آئی ہیں تو آسانیاں بھی آئیں گی، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، امتحان لیتا ہے تو ساتھ بھی دیتا ہے۔ وہ بے بس نہیں رہنے دے گا، وہ کن کہے گا اور سب کچھ پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تڑپتی آنکھوں کو آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے، مایوس کیسے چھوڑ دے گا۔ یہ تو اس کی شان اور اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے بندوں کا صبر اور یقین ضائع ہو جائے۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ صبر کریں گے ہم اس آزمائش پر، اور اس کے اختتام پر شکر کریں گے، اور اس کے اختتام پر شکر کریں گے ہم اپنے اللہ کا۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں، جو کچھ کسی سے نہیں کی جاتی، وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی چوڑیوں کی طرح ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے، اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ کھوکھلے رشتے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی،
بس آپ اور آپ کا اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت کے دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں لگانا آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں اور بھیک میں خیرات ملتی ہیں، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ سکون تو صرف اللہ کی موجودگی میں ہے، ہمت ہے اس کے ساتھ میں، شفا ہے اس کی محبت میں، سہارا ہے وہ ٹوٹے دلوں کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے، مکمل کرتی ہے اس کی عبادت، ہدایت تو کامیابی کے راستے پہ چلنا سکھاتی ہے، محتاج نہیں رہنے دیتی ہمیں اس دنیا کا، پرسکون گزرتی ہے زندگی، اللہ کی محبت میں مطمئن رہتا ہے دل۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں لوگوں سے دور کیوں کر دیتا ہے؟ وہ خود تکلاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر، اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے، وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر اس کو ان کے بچھڑنے پہ صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بہت توہین کرتی ہے۔ میں اگر خود کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت ضدی اور انا پرست تھی میں، پھر یوں ہوا کہ زندگی نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے اتنا کچھ چھین لیا کہ مجھے صبر کے صحیح معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے۔ میں نے ہر ایک پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا، میری وہ مسکراہٹ بھی کہیں کھو گئی۔ جب اعتماد ہی ریزہ ریزہ ہو جائے، لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنے لگے، پھر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ بیچ سفر میں تنہا کر دینے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ تا قیامت ساتھ صرف اللہ کا ہے۔ بچھڑ جانے والوں نے اور گزر جانے والوں نے یہ بتایا کتنی تھوڑی ہے زندگی اور کتنا کم وقت ہے ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آزمائشوں نے سکھایا کہ اللہ پہ توکل حالات کو کتنا آسان بنا دیتا ہے، صبر کتنا اجر ساتھ لاتا ہے، دعا کتنی معجزوں کو مقدر بناتی ہے، اور تقویٰ کتنا گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ غیروں نے اپنوں سے سلوک کر کے سکھایا کہ رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، نبھانے والے کسی صورت نبھا جاتے ہیں۔ محبت نے یہ محسوس کروایا کہ باتوں کی بنیاد پہ رشتے نہیں بنا کرتے، اور دھوکے نے اپنی اہمیت یاد دلائی۔ مجھے زندگی نے ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، اور سب سے بڑی سیکھ یہ کہ دل کا سفر اور منزل دونوں اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بیچ جن راستوں سے، لوگوں سے اور حالات سے ہم گزرتے ہیں وہ سب ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ زندگی میں کسی کا آنا بھی آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور کسی کا چلے جانا بھی بہتر ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارا صبر اور یقین آزما رہا ہوتا ہے۔ جب تمہیں سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ معجزوں کو تمہارے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب قبولیت کی تمہیں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف سے تمہیں مایوسی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنی ذات سے مطمئن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہر درد تمہیں بند مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے در سے جوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ سب سے الگ، سب سے دور کر کے وہ اپنا اور تمہارا تعلق مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا یاد رکھ اے بنت حوا، زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ زندگی ہماری اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے ہم سے لے لے۔ موت برحق ہے، ایک دن ہم سب کو آنی ہے، اور وہ جہاں اس جہاں سے بہت بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ وہ رب کریم ہر شے پہ قادر ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر تم ضد پر کیوں اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ رب پر بھروسہ رکھو، کس کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ رب خوب جانتا ہے، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی مشکل بڑی سہی، پر اگر وہ اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لے جب تک کہ اس کی آہوازاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا، تو کرامات ہوتے دیکھے بنا کبھی نہ لوٹنا پڑے۔ کیا وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے جس نے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کی تھی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گر جانے کے باوجود بچایا تھا، اور جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا، اور یہی نہیں بلکہ زندہ لوٹایا بھی تھا اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ سن نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا دل کا تڑپنا؟ تو سنو تم ٹوٹ کر پکارنا کہ اے اللہ سن لینا کب سے رو رہا ہوں، برا ہوں پر ہوں تو تیرا اپنا نہ، تو نے نہ سنا تو کس کو سناؤں گا، کس سے کہوں گا کہ رو رہا ہوں میری مدد کو آ، کس سے کہوں گا کہ اکیلا ہو گیا ہوں مجھے پیار سے قریب کر لے، کس کی طرف امید سے دیکھوں گا جب کوئی امید دلانے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ تیرے اتنے نیک بندوں میں ایک میرے جیسا گنہگار بھی ہوا تو تیرے وفاداروں کی قطاروں میں کوئی کمی کہاں آئے گی، پر میرے رب اگر میری زندگی میں تو نہ رہا تو میرا تو ایک ہی رب ہے نا، میں کدھر جاؤں گا؟ اور رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کریں، زخموں کی قدر کریں، یہ روح کو آنسوؤں سے پاک کرتے ہیں، چھلنی دل کو گداز سے بھر دیتے ہیں، اذیت کے احساس کو دو چند کر کے اس ہستی کی جانب دوڑنے پر مجبور کرتے ہیں جو اپنے قرب کا مرہم لیے تمہارا منتظر رہتا ہے،
جسے تمہارے اشکوں سے پیار ہے، جو آنکھ سے گرے ہر قطرے پر پچھلی ساری باتوں اور گناہوں پر معاف کرتا جاتا ہے، جسے اپنے اور تمہارے درمیان غفلت کی کوئی رکاوٹ منظور نہیں، اس لیے وہ دنیا کے ہاتھ میں پتھر تھما کر تمہیں جگائے رکھتا ہے۔ درد بھی اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحے ہوتے ہیں جب ہمارا دل بہت بھاری ہوتا ہے پر ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے جب ہم اپنی کیفیت، اپنے دل کا حال سمجھ نہیں پاتے، ہم جان نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور دل میں یہ عجیب سی چبھن اور بے چینی کیوں ہے، مگر وہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیف کو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ وہ وہاں اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پانی پیتے ہوئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر تیز قدم لیتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ ہم اسے پکاریں، ہم اپنی رکتی سانسوں کے درمیان اس کا نام لیں، اس کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، اور بس وہ انہی میں ہمارا ہر دکھ اور ہر درد پڑھ لے گا۔ ایک بار آواز دے کر تو دیکھیں، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ اس سے کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جاننے والے، مجھے سکون عطا فرما۔ اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی روح میں ایسا اطمینان پیدا ہوگا جو کبھی کسی اور چیز سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ اللہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو اب وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے، مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ پھر بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے لگے تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے، مگر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب تلاشتے رہتے ہو؟
کیوں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنے لگتے ہو؟ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے؟ یہ اتنا بولتا کیوں ہے؟ پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف دہ جملہ کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا اور زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے یا کسی کا بھلا سوچو گے تو کل کو آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اگر اللہ ہم پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یقین جانیں ہم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہ پائیں گے۔ یہ تو بس وہی محبوب رب ہی کر سکتا ہے کہ اتنے گناہوں میں لثڑے اپنے بندوں کو بھی خود سے کبھی دور نہیں کرتا۔ صبح شام کے گناہ دیکھ کر بھی وہ کبھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، روٹتا ہے، اور پھر ہماری ایک ہی پکار پر ایسے جواب دیتا ہے کہ لگتا ہے کبھی روٹھا ہی نہیں۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ لگانے بیٹھ جائیں تو دل پھٹ جائے گا۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے پھر اس کی رحمت کو تو دل بے قرار یہی کہے گا نا کہ اللہ ہے نا۔ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جن کی ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے صبر سے اپنے ہی اچھے وقت کا انتظار کرنا اپنے رب سے محبت ہے۔ جو رب ہے نا، تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم دعا کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تو وہ اللہ کیسے دے دے؟ اگر کسی ایک شخص سے چھٹکارا ہو گیا ہے تو سمجھو حقیقی عشق کو سمجھنے کا وقت ہے تمہارا۔ اس چیز کو سمجھنے کا وقت ہے کہ رب تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ یقین کرو کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو ایک کھلا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ مانگو اس سے اور اس سے اس کی رضا مانگو۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔